ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کے اندر ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی عقل مند شخص سے یہ پوچھا گیا کہ سخاوت اور شجاعت میں سے بہتر چیز کون سی ہے۔ سخاوت کا مطلب ہے بندے کے مزاج میں سخاوت ہو، وہ سخی ہو، کھلے دل کا ہو، کھلے ہاتھ کا ہو، دوسروں کو دینا جانتا ہو۔ اور شجاعت کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر بہادری کی صفت کا ہونا۔ تو پوچھا گیا کہ سخاوت اور شجاعت میں سے زیادہ بہتر کون سی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جس بندے کے پاس سخاوت ہے اسے شجاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس عقل مند نے جواب دیا کہ جس کے پاس سخاوت ہے اسے شجاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ سخاوت اور شجاعت دونوں بڑی اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں کہ ان کی جو ضد ہیں، ان کا اپوزٹ سخاوت کی ضد ہے کنجوسی، بخیلی، اور اسی طرح شجاعت کی ضد ہے بزدلی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کی سے پناہ مانگی ہے اللہ کی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دونوں کس اعلیٰ درجے کی خوبی ہیں، اور اس کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ابتدائی طور پر عرب کے جس معاشرے کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اس کے اندر تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ دو خوبیاں بدرجہ اتم موجود۔ نمبر ایک، سخاوت کے معاملے میں بڑے کھلے دل کے تھے، کھلے ہاتھ کے تھے، اور نمبر دو، شجاعت بھی ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ اگرچہ سخاوت کی اپنی اہمیت ہے، شجاعت کی اپنی اہمیت ہے، اور دونوں اعلیٰ درجے کی خوبی ہیں، مگر ان کا آپس میں کمپیریزن کروایا جائے تو شجاعت سے بھی کہیں زیادہ اہم خوبی سخاوت کی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سخاوت بذات خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس بندے کے پاس سخاوت ہے تو سخاوت کے ہوتے ہوئے شجاعت اس کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، قریب من الناس، بعید من النار، کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم کی آگ سے دور ہے۔ اور اس کے بالمقابل فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنت، بعید من الناس، وقریب الی النار، کہ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کی جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ کی مخلوق یعنی لوگوں سے بھی دور ہے، لیکن جہنم کی آگ کے قریب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، کہ جو سخی ہوتا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اگرچہ دیگر معاملات کے اندر وہ بہت زیادہ نیک نہ بھی ہو۔ والبخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، اور جو کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ سخاوت کا تعلق امارت کے ساتھ نہیں ہے کہ امارت اور غربت کے ساتھ، کہ بندہ امیر ہو تو سخی بن جائے، غریب ہو تو وہ سخی نہیں بن سکتا۔ اس کا تعلق انسان کے مزاج کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کے مزاج کے اندر سخاوت آ جاتی ہے، یعنی سخاوت والا مزاج جن کا ہوتا ہے، وہ چاہے غربت کے حالات میں سے بھی گزر رہے ہوں، وہ سخاوت کے لیے کئی قسم کے مواقع پا ہی لیتے ہیں، اور اپنی اپنے جذبے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے مزاج کے اندر سخاوت نہیں ہوتی، کنجوسی ہوتی ہے، بخیلی ہوتی ہے، وہ ارب پتی ہو کر بھی سخاوت سے بچنے کے لیے ان کے پاس کئی جواز مل ہی جاتے ہیں ان کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سخاوت کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے ان میں سے ہر معاملے کے اندر سخاوت کا عمل دخل ہے۔ مثلا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر صلاحیتیں دی ہیں، توانائیاں دی ہیں، استعدادیں دی ہیں، کوئی عہدہ دیا ہے، وقت کی صورت میں دولت دی ہے، ان سب چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق پر صرف کرنا، اور ان کے ذریعے سے حت الوسع ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو راحت فراہم کرنا، ان کے لیے نفع بخش بن جانا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ سخاوت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔